بنی اسرائیل میں ایک شخص نہایت ہی بد کردار شخص تھا، تو اس کے گناہوں کے سبب، اس کی بدعمالیوں کے سبب لوگ اہل علاقہ جو تھے وہ سارے اس سے پریشان تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا گزر اس بستی سے ہوتا ہے۔ آپ اس بستی سے گزرتے ہیں تو اہل علاقہ شکایت کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اس شخص سے سارا محلہ پریشان ہے، سارا علاقہ پریشان ہے، آپ اس کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، تیری مخلوق فلاں بندے کے بارے میں شکایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ بڑا گناہ گار ہے اور ایسے اس کے اعمال ہیں کہ سارے لوگ پریشان ہیں، تو اس کے لیے بد دعا کر دیں۔ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس بندے کے پاس جائیں اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ ادھر سے علاقہ چھوڑ جائے۔ اگر وہ اس علاقے میں رہتا ہے تو پھر میں پورے علاقے کو جلا کے راکھ کر دوں گا کہ میری مخلوق اس بندے سے پریشان ہے، میری مخلوق اس کے گناہوں کے سبب، اس کے اعمال کے سبب اس سے پریشان ہے، تو میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری مخلوق ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو جس بندے کی وجہ سے مبتلا ہے تو اس بندے کو ادھر سے نکال دیا جائے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر خالق کی مخلوق کو کوئی پریشانی میں مبتلا کرے تو اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، خالق اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس کی مخلوق کو پریشان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس بندے کے پاس جاتے ہیں تو اسے جا کے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، اس علاقے سے نکل جا، اس بستی سے نکل جا، یہ سارے لوگ تجھ سے ناراض ہیں اور اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ خالق فرما رہا ہے کہ اگر تو ادھر سے نہ گیا تو تجھے بھی جلا دوں گا، ساتھ میں ساری بستی کو جلا دوں گا، علاقہ بدر ہو جائے ادھر سے۔ وہ جاتا ہے، کہیں اس کو پناہ نہیں ملتی، کوئی اس کو پاس نہیں بٹھاتا، پریشان ہو کر وہ ایک غار میں چلا جاتا ہے، اس غار میں جا کے لیٹ جاتا ہے اور جنگلی درختوں کے پتے وغیرہ کھا کے اپنا گزارا کرتا ہے۔ اسی حالت میں اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ جب بیماری لاحق ہو گئی تو اس کا پرسان حال کوئی نہیں، پتہ لینے والا کوئی نہیں، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو آج اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ، میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج میرے بیوی بچے بھی مجھ سے نہیں ملتے، میرے بہن بھائی مجھ سے نہیں ملتے اور اہل علاقہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو مالک تو بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو آج میں تیری بارگاہ میں رو کے معافی کا خواستگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو مجھے معاف کر دے گا تو مالک تیرا تو کچھ بھی نہیں جاتا، آج میرے اوپر اپنی مہربانی کے اور انوار و تجلیات کی بارش فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اتنی اس کی بات ہے تو اللہ کریم نے فوری طور پر فرشتوں کو اس کے بیوی اور بچوں کی شکل میں اس کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ اس کے پاس آ گئے تو ان کی شکل میں آ کے ان کے پاس بیٹھ گئے، تو اس کا دل مسرور ہو گیا اور وہ انتقال کر گیا۔
جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرماتا ہے کہ میرے موسیٰ فلاں غار میں میرا ایک دوست انتقال کر گیا، میرا ولی انتقال کر گیا، تو آپ وہاں پہ جائیں، اس کے کفن دفن کا اہتمام کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بندہ تو وہی ہے، عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو وہی گناہ گار ہے۔ خالق فرماتا ہے کہ میرے موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، یہ میرے ساتھ اس نے صلح کر لیا، جب معافی اس نے مانگی ہے تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ کتنا خالق ہم پہ رحیم ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ ہم ایک بار اس سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں تو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ اس کی پاک بارگاہ میں جھک جائیں، معافی کے خواستگار ہو جائیں، تو وہ اللہ ہمیں کتنا مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔ یقیناً ہماری کامیابی خالق کی بارگاہ میں جھکنے سے ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اسے کسی اور دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب